الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ طوفان کی آمد، مومن بندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح علیہ السلام، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں مومنوں کو بھی سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور اس نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ پس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا، جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ پانی کی طغیانی میں کفار کی ہلاکت اور کشتی کا بحفاظت چلنا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: بے شک جب پانی کے طوفان میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں، نوح علیہ السلام کو، کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دے، اور یاد رکھنے نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد رکھے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ پھر انہوں کفار نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسے برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹے سے مکالمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ، آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو پکارا، جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا،
وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے پر قدری شفقت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔